السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین ود نیو ویلاگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو پاکستان کا قانونی ڈھانچہ ہے، جوڈیشل سسٹم کی بینڈ جس طرح سے بجی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں خاص طور پہ، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم نے بالکل ہی بینڈ بجائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کے اوپر ایک کاری ضرب ہے، حملہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو کچھ خبریں دوں گا، اور اس کے بعد بہت ساری خبریں ہیں جو آج کے ویلاگ میں آپ تک پہنچانی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ جو 6 جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے 26 مارچ 2024 کو ایک خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے، جس میں ججز کو ہراساں کرنے کا ذکر کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو سٹنگ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کسی کے گھر سے خفیہ کیمرہ برآمد ہوا ہے، کوئی جج صاحب کو ہراساں کیا گیا تو وہ ہسپتال پہنچ گیا ہے، عدالتی کارروائی میں مداخلت کی جا رہی ہے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کی طرف سے، اور عدالتی عمل جو ہے یا وہ عدلیہ کی جو خود مختاری اور آزادی جو ہے اس کے اوپر ہی ایک کاری ضرب ہے، اور بہت مشکل ہو گئی ہے اس ہراسمنٹ کے پیش نظر۔ وہ جو خط بڑا بھرپور تفصیلی لکھا گیا تھا، جس کو قاضی فائز عیسیٰ اس وقت کے چیف جسٹس نے برش انڈر دا کارپٹ کر دیا تھا، یعنی کہ اس پہ مٹی ڈال دی تھی، تو اس کے حوالے سے اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے حلف اٹھانے کے اگلے ہی دن ان 6 ججوں سے ملاقات کی ہے۔ ایک تو جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں ہائی کورٹس کے، ان سے ملاقات کی ہے، لیکن ان 6 ججوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ناؤ دس از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ان دا سینس کہ ابھی تک اس کا کوئی آؤٹ کم تو سامنے نہیں آیا ہے، کوئی نتیجہ کہ چیف جسٹس نے ان 6 ججوں کے خط کے اوپر کوئی ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہو یا کوئی اعلان کیا ہو، اس طرح کی تو کوئی خبر ابھی سامنے نہیں، لیکن اس کے باوجود دا فیکٹ کہ کم از کم وہ جن تو بوتل سے باہر نکلنے کی خبر آئی ہے کہ ان 6 ججوں سے ملاقات تو کی ہے نا، ان کو بلایا تو ہے نا، ان سے بات تو کی ہے، گفتگو تو ہوئی ہے، انہوں نے اپنے تحفظات چیف جسٹس پاکستان تک پہنچائے تو ہے نا۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ٹیک اپ کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ there is a positive development to the extent کہ چیف جسٹس نے اس چیز کو امپورٹنس دی ہے، اس کو کوئی اہمیت دی ہے، اور ان ججوں کو بلوا کر ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو ایک تو یہ خبر ہے۔ دوسری خبر، آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ، ایک تو اب یہ موجودہ چیف جسٹس کے اوتھ اٹھانے کے بعد ایک عدلیہ کے اندر امید جاگی ہے کہ شاید عدلیہ اپنی انڈیپینڈنس کے لیے کچھ کرے، لیکن شاید والی بات ہے ابھی بھی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو حکومت ہے اس نے بھرپور کوشش کی ہوئی ہے کہ اس نے جو عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے اوپر حملہ کیا تھا اس کو قائم و دائم رکھنا ہے، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی تجویز جو تھی اس پہ اجازت دے دی ہے اپنی، اور جے یو آئی جو ہے، کامران مرتضیٰ سینیٹر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور خیال یہ ہے کہ جی اس وجہ سے ججز کی تعداد بڑھائی ہے حکومت، کیونکہ اپنی مرضی اور پسند کے ججز لا کے ان سے اپنی مرضی اور پسند کے فیصلے کریں گے، اور وہ جو مینیپولیٹ اور مینوور کرنے کا ججوں کو مارجن ہے وہ 17 میں سے جتنا ہے 25 میں سے اور زیادہ ہو جائے گا وہ مارجن، تو اس مارجن کو بڑھانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ عمل کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر جو اسی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انتظار پنجوتا عمران خان کے فوکل پرسن، آپ کو پتہ ہے کہ اب 22 23 24 25 دن میرے خیال میں ہو گئے ہیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا، اور وہ جبری طور پر گمشدہ تھے، اور پٹیشن ڈالی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے المشہور چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس وہ پٹیشن لگی ہوئی ہے، اور ایونچولی جب عامر فاروق نے اٹارنی جنرل کو بلایا تو آج اٹارنی جنرل نے وہاں پر عدالت میں یہ بیان دیا کہ سر اگلے 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتا بازیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر 24 گھنٹے ابھی سے شروع ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کل اسی ٹائم پہ انتظار پنجوتا آ جائیں گے، اسی وقت اسی ٹائم پہ آ جائیں گے کل۔ اب یہ اٹارنی جنرل کیسے اتنا کانفیڈنٹ ہے؟ اٹارنی جنرل کو کس نے کہا ہے کہ انتظار پنجوتا، مطلب کہ اٹارنی جنرل از ناٹ این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، اٹارنی جنرل کے پاس مطلب کہ کوئی تفتیش کرنے کا اختیار تو نہیں ہے نا، اور جو تفتیش کرنے کا اختیار جن کے پاس ہے پولیس وغیرہ، وہ تو بالکل بے بس ہیلپ لیس تھے، تو یہ اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹلی کیسے پتا ہے کہ انتظار پنجوتا اگلے 24 گھنٹے میں کل اسی وقت بازیاب ہو کر یہاں پر پہنچ جائیں گے؟ تو ظاہری بات ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو میسج دیا گیا ہے، اب جہاں سے میسج آیا وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اس بات کا کہا گیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ آپ کو بلا لیا، آپ پیش ہو جائیں، تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لاجیکل ہے بات، تو اس نے کہہ دیا کہ کل اس ٹائم پہ آ جائیں گے، وہ جن کے بھی پاس ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور اس ٹائم پہ ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ کیا ملک ایسے چلتے ہیں، کیا مطلب کہ تف ہے ایسے نظام انصاف پہ کہ جس میں طاقتور کا جب دل کرے وہ کسی بھی شخص کو، آزاد شخص کو اٹھا کر غائب کر دے، اغوا کر لے اور اس کا پتہ ہی کچھ نہ چل رہا ہو، اور اس کے بعد جب عدالت جو ہے وہ ایک خاص لیول پر جا کر بات کرے اور 20 دن 25 دن گزر گئے اور اس شخص کو جو سبق دینا تھا وہ دے دیا گیا اور تب عدالت کے کہنے پر اس کو رہا کر دے، نوئنگ دا فیکٹ کہ کوئی لائبلٹی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ احتساب ہوگا ہی نہیں. تو ایسے نظام انصاف کے اوپر تف ہے. اور یہ جو جج صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے پھر اس نے کہا کہ 24 گھنٹے میں آ جائے گا، تو پھر انہوں نے 4 نومبر کی ڈیٹ ڈال دی، 3 دن بعد کی. آپ ڈیٹ ہی کل کی ڈال دیں. آپ مطلب کہ وہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ قوتیں جو اس طرح کے واقعات کرتی ہیں، واقعات کرنے میں ملوث ہیں، لوگ پہلے بھی اٹھائے گئے ہیں، غائب ہو جاتے رہے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا رہا. عدالتی کاروائی ہم نے تو دیکھا، اس کاروائی میں چیف جسٹس کسی ہائی کورٹ کا بھی ہے تو وہ اتنا بے بس نظر آیا ہمیں، جیسے ایک تھانے کا ایس ایچ او جو ہے وہ آئی جی کے سامنے بے بس ہو. اس طرح چیف جسٹس بے بس نظر آیا اور اس نے اس طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا جس طرف سب کو پتا تھا کہ ان سے پوچھیں تو شاید بندہ برآمد ہو جائے. تو بہرحال جب ایک خاص لیول پہ بات چلی گئی ہے، اس کے بعد اٹارنی جنرل آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی بندہ کل برآمد ہو جائے گا، آ جائے گا. بھئی کہاں سے برآمد ہوگا؟ کس کے پاس تھا؟ کس نے رکھا؟ کس اتھارٹی، کس قانون کے تحت رکھا؟ اور اگر غیر قانونی رکھا تو کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ کیا اس کے اوپر کوئی کیس رجسٹر ہوگا؟ ادھر تو جو قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر انہوں نے ہاتھ مار کر پروٹیسٹ کیا ان کے خلاف، جی ایف آئی آر درج ہوگی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں بھی 9 بندوں کے خلاف جائیں گے. اور ادھر ایک بندہ 25 دن سے اٹھایا گیا، جیتا جاگتا انسان، وکیل اٹھایا گیا، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی کسی قسم کا کسی سے پوچھا جائے کہ جی یہ کہاں پہ تھا، کس کے پاس تھا اور کس نے اب بازیاب کیا. اٹارنی جنرل سے ہی پوچھ لیں، جو یہ گارنٹی دے رہا ہے اس کو تو پتا ہوگا کہ یہ بندہ کس کے پاس ہے، اور اس کو تو پتا ہوگا کہ کہاں پہ ہے، جو اور بازیاب ہو جائے گا تو جو وہ کہہ رہا ہے اس کو تو پتا ہے کہ بازیاب ہو جائے گا، تو وہ گارنٹی دے رہا ہے کہ بازیاب ہو جائے، اسی سے پوچھ لیں. لیکن عامر فاروق سرٹنلی اس طرف نہیں جائیں گے، وہ پوچھ ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ پوچھیں، کیونکہ ان اے وے وہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے. تیسری خبر امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے مستونگ میں. 5 بچیاں 9 افراد سمیت شہید ہو گئی ہیں. 5 بچیوں کے اسکول کے باہر بم دھماکہ ہوا ہے. 5 سے 10 سال ان چھوٹی بچیوں کی عمر تھی. اللہ معاف کرے، یہ دس از ہاربل. اور آپ سوچ نہیں سکتے کسی سیولائزڈ ملک میں کہ بچیوں کے اسکول کے باہر بم دھماکہ ہو جائے اور 5 بچیاں ہلاک ہو جائیں، اور اس کے بعد وہاں کے لوگ چین سے بیٹھنے دیں اس ملک کی حکومت کو جب تک کہ دہشت گردی کا قلعہ کما نہیں ہو جاتا. لیکن یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پہ جو طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے منہ سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گرد زیادہ خطرناک ہیں اصل دہشت گردوں سے، اور عوام پوچھنے والی نہیں ہے کہ بچیاں 5 بیچاری شہید ہو گئیں. بم دھماکہ بچیوں کے اسکول کے باہر مستونگ بلوچستان میں. تو کیوں نہیں یہ کاروائیاں ختم ہوتی ہیں ہمارے ملک سے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو لیکن ایک جو خبر آج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ یہ جو بل پیش کر دیا گیا اسمبلی میں، دہشت گردی کی کارروائی میں جو لوگ ملوث ہوں گے ان کے حوالے سے، اور وہ بل یہ پیش کیا گیا کہ آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز ان لوگوں کو جن کا دہشت گردی کی کارروائیوں سے مبینہ طور پر تعلق ہوگا ان کو 3 ماہ تک اپنی تحویل میں رکھ سکتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے ہی کام آرمڈ فورسز کو آپ نے دینے ہیں، ٹھیک ہے، اکانومی سے لے کے زراعت سے لے کے ایس آئی ایف سی سے لے کے یہ دہشت گردوں اور انویسٹیگیشن تک. اور یہ جو اب دہشت گردی کے چکر میں جن لوگوں پہ شک ہوگا ان کو پکڑا جائے گا، ان کو بھی آرمڈ فورسز کے سپرد آپ نے کر دینا ہے، اور پھر انہوں نے تفتیش کرنی ہے. اور قانون آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 میں یہ ترمیم کر رہے ہیں کہ وہ تفتیش کر سکتے ہیں قانونی طور پہ. تو آپ نے خود کیا کرنا ہے؟ آپ تو خود اپنے ہاتھوں سے جو سول ادارے ہیں انویسٹیگیشن کے ان کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اور ویسے ان کا بنتا بھی یہی ہے کیونکہ وہ اتنی نوکر ذہنیت کے ادارے ہیں. اس کے اوپر جو لوگ بٹھائے گئے ہیں
وہ اتنے نوکر ذہنیت کے ادارے ہیں کہ ان کو جو حکم ہوتا ہے انہوں نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے. تو اس طرح کے ادارے کا ویسے فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, لیکن کھل کے, اچھی بات ہے, کھل کے جو اختیار دینا ہے دے دیں آرمڈ فورسز کو سارے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز غلط ہو رہی ہو تو وہ اگر بڑھ رہی ہو تو ٹھیک ہے, آپ کو پھر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ لیٹ اٹ گو ٹو اٹس پیک, کیونکہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. تو جب تک کوئی چیز اپنے عروج کو نہیں پہنچے گی اس کو زوال بھی نہیں آئے گا. تو اب یہ غلط ہے نا کہ آپ تمام اداروں کے اختیارات ایک ہی جگہ پر ٹھونسی جا رہے ہیں. تو ٹھونس دیں بھائی, آپ نے جن کے کہنے پہ ملک چلانا ہے آپ چلاتے جائیں, اور اس کے بعد جب وہ نکو نکی ہو جائے گی نا بات, اور پانی پلوں سے جو کہ گزر رہا ہے آلریڈی گزر جائے گا, اس کے بعد انہوں نے آپ ہی اپنی جان چھڑانی ہے کہ ساڈے گل کی ٹول پہ گیا جدوں اسی وجانا ہے. تے ہم اس میں سے پھر وہ ڈرامہ شروع ہو جائے گا کہ جمہوریت اور یہ سب کچھ. وہ اس طرح کا بھی پھر کوئی آ جاتا ہوتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کیانی جیسا, جو پھر آ کے اس طرح کی بات وغیرہ کرتا ہے, اور پھر 5 6 7 سال بے وقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو, اور اس کے بعد پھر دوبارہ پاور جو ہے اس کو واپس حاصل کیا جاتا ہے کہ جی ایک خاص طریقے. تو یہی چکر چل رہا ہے. انفارچونیٹ, سو انفارچونیٹ. مطلب کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہی خبر دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک خبر ہے کہ جی بغیر اجازت اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ اگر کوئی, یہ آپ اندازہ کریں کہ ہم کدھر پھنسے پڑے ہیں ابھی بھی. کھے اور کٹا ہم نے ترقی کرنی ہے, کھے اور کٹا ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کھے اور کٹا ہم نے رول آف لا اور باقی چیزوں میں اور باہر کے ملکوں میں اور ہندوستان کا چاند پہ جانے کے حوالے سے مقابلہ وغیرہ کرنا ہے. کہ ہمارا ابھی بھی فوکس یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر پہلی بیوی کی اجازت کے دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی بیوی اپنی مرضی سے نکاح ختم کرنے کا حق نہیں رکھتی ہے. ابھی ہمارے اصل ایشوز یہ ہیں. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دی ڈیبیٹ کہ یہ فتویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. میں آپ سے صرف پرائیورٹیز کی بات کر رہا ہوں پاکستانیوں, آپ لوگوں کی, یا وہ لوگ جو آپ کو لیڈ کر رہے ہیں, چاہے وہ مذہبی حلقوں میں ہیں, چاہے وہ سیاسی حلقوں میں ہیں, چاہے وہ سماجی حلقوں میں ہیں. جو لوگ آپ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی پرائیورٹیز, ان کے ایشوز یہ ہیں کہ ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے, اس دوسری شادی کی اجازت اس نے پہلی بیوی سے نہیں لی تھی. پہلی بیوی کہتی ہے غصے میں آ کے کہ میں نکاح ختم کرنا چاہتی ہوں, تو وہ خود سے نکاح ختم نہیں کر سکتی. یہ مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے. اب ادھر 5 بچیاں شہید ہو جائیں مستون میں, بلوچستان میں, ٹھیک ہے, اس سے وہ اور بار بار وہ واقعہ ہو رہا ہے. تو آپ کی کیا پرائیورٹیز ہیں آپ مجھے بتائیں. آپ کے تو فوکسز ہیں ہی اور طرف, اور اسی طرح آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا سارا فوکس اس طرف ہے کہ انہوں نے طاقت کو کیسے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے, اور یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے اور یہ جو بندر بانٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کبھی ایک بندر بٹھا دو, کبھی دوسرا بٹھا دو, کبھی تیسرا بٹھا دو, کبھی چوتھا بٹھا دو. جب پہلا باغی ہو جائے تو دوسرے کو بٹھا دو, دوسرا ہو جائے تیسرے کو بٹھا دو, تیسرا ہو جائے چوتھے کو بٹھا دو, چوتھا ہو جائے پھر پہلے کو بٹھا دو. اور اگر کوئی بغاوت جو ہے وہ اس حد تک چلی جائے تو اس پہ آپ کو کہ جی کاٹا لگا دیا گیا ہے. مطلب کہ یہ انہوں نے بندر بانٹ بنائی ہوئی ہے. یہ اس سوچ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیزائنز کو چلا رہی ہے اور کر رہی ہے, اور اسی لیے ملک کا یہ حال ہے, اسی لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی کا بل ہے, اگر تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باقی ساروں کو نا چوڑیاں پہنا کے گھروں میں بٹھا دیں جن کا اصل کام ہے تفتیش وغیرہ کرنا, سب کچھ آپ آرمڈ فورسز کو دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر چلو اس کی ضرورت بھی ہے وقتی طور پہ اور آپ 2 سال کے لیے ترمیم لے کر آتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. دہشت گردوں کے نام پہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑ کے آپ آرمڈ فورسز کے حوالے نہیں کریں گے, کیونکہ ابھی تک تو آپ ATA کا اطلاق انہی پر بے دریغ کر رہے ہیں. اصل دہشت گردوں پہ تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. 780A کا بے دریغ استعمال تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پر ہو رہا ہے جو احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں, عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ دہشت گرد ہیں آپ کی نظر میں, اور ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں آپ کی نظر میں, اور وہ اصلی دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہیں. تو کیا گارنٹی ہے کہ ان کے خلاف اس کا استعمال نہیں ہوگا؟ تو ان کے خلاف استعمال ہوگا. یٹ another law for the پاکستانی سوسائٹی, یہ آگے جا کر ہوگا. ایک اور خبر میں آپ کو دوں کہ امریکی سفارت خانے کا ایک وفد ڈیالہ جیل گیا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ خبر میں پتہ نہیں کیا نکل آئے گا.
اس پٹاری میں سے کون سا سام نکلے گا، لیکن وہ ایک وفد ہے امریکی سفارت خانے کا، اور اڈیالہ میں جا کے 3 امریکن پرزنرز ہیں جس سے ملاقات کی گئی ہے، اور تینوں کی ملاقات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں بٹھا کے وفد سے کرائی گئی. اب آئی ڈونٹ نو سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، دونوں میں سے کسی ایک کے کمرے میں بٹھا کر کی گئی ہے. تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کوئی وفد گیا تو پتہ نہیں وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں گیا. یہ خبر ہے جو میں نے آپ سے. اور آخری خبر اس ویلاگ کی PIA کے حوالے سے، جس کے اوپر بولی آئی جی ایونچولی 10 ارب کی. آپ اندازہ کریں کہ PIA کی جتنی بلڈنگز ہیں، جتنا انفراسٹرکچر ہے اور جو کچھ بھی ہے، وہ سب 10 ارب روپے میں بولی گئی ہے. لیکن خیبر پختونخوا حکومت نے یہ کہہ دیا کہ ہم 10 ارب سے زائد کی بولی دینے کو تیار ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ بالکل ہی ہاتھ ہو جائے اور PIA جو ہے وہ کوڑی کے داموں بیچ دی جائے. گو کہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں PIA مس مینجمنٹ کی وجہ سے، مس گورننس کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود اگر گورننس مینجمنٹ ٹھیک کی جائے تو یہی ایئر لائن بہت بہتر پرفارم بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر پلان ہی یہ ہے، نیفیریس ڈیزائن ہی یہ ہے کہ جی اس کو نقصان میں دکھا کر پھر اس کو اونے پونے بیچنا ہے، اور پھر جس سیٹھ نے اٹھانا ہے اس سیٹھ نے پھر اس میں سے پیسہ بنانا ہے، اور اس سیٹھ نے جن کو کک بیکس اور کمیشنز دینے ہیں ان کی پھر اس میں سے چاندی ہونی ہے. اگر پلان یہ ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ادھر سے ویلاگ بیٹھے ہوئے کر دیں، آپ سن کے کڑ جائیں، حکومت جو ہے اس کے کان پہ جو تک نہ رینگے، اور کوئی سیٹھ صاحب جو ہیں وہ مزید بڑے سیٹھ بن جائیں. اس ویلاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.